وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن سے کراچی یونین آف جرنلسٹ اور حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے وفد سے مشترکہ ملاقات کی۔ KUJ نے صوبائی وزیر کو صحافیوں کے مسائل پر مبنی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا۔ ملاقات میں صحافیوں اور ان کے خاندان کی ہیلتھ لائف انشورنس فراہم کرنے اور سندھ جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے تحت کمیشن کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت جام اکرام اللہ دھاریجو کا فوڈ پلانٹ اور ٹریننگ سینٹر کا دورہ اور کورنگی انڈسٹریل ایریا میں فوڈ پلانٹ کا افتتاح بھی کیا۔ افتتاحی تقریب میں ترکی کے کونسل جنرل چیمبر آف کامرس کے عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ سرگودا میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں کارکنوں کو شرکت سے روکنے کے لیے ضلعی پولیس نے تمام تر عدالتی احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق بھیرا پولیس رات کے وقت PTI کے رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں میں زبردستی گھس گئی۔ پولیس نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے PTI کے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ سرگودا رات گئے پولیس کا چھاپا۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی گاڑیاں قیصر سلطان کے باہر کھڑی ہیں۔ سابق ممبر قومی اسمبلی امر سلطان چیمہ، ممبر صوبائی اسمبلی منیب سلطان چیمہ گھر پر موجود نہ تھے۔ سرگودا میں آزادی مارچ میں شرکت کے لیے سینئر رہنما تحریک انصاف انصر اقبال ہرل نے ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ سینئر رہنما انصر اقبال ہرل نے اسلام آباد روانگی سے قبل کوٹ مومن انٹرچینج پر جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ انصر اقبال ہرل کی جانب سے تمام کارکنان کو 8 بجے تک کوٹ مومن پہنچنے کی ہدایت۔ تمام رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے ہر قیمت پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ حکومت اوچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے، گھبرانے والے نہیں ہیں، مقابلہ کریں گے۔ ایک تو ڈسٹرکٹ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ سالم انٹرچینج پہ پہنچنا ہے، وہاں انشاءاللہ وہ سارے ڈسٹرکٹ کے لوگ پہنچیں گے۔ اب میں تحصیل کوٹ مومن کے حوالے سے کچھ تجاویز ہے وہ آپ تمام دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے، جس میں ساما ملا صاحب بھی اور میں بھی، ہم کوٹ مومن سے جب سالم جائیں گے تو ہم کوٹ مومن اکٹھے ہوں گے۔ وہاں انشاءاللہ ایک ریلی کی شکل میں ہم جلسہ بھی کریں گے، ایک ریلی کی شکل میں جائیں گے۔ تو میری تحصیل کوٹ مومن کے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ صبح 8 بجے کوٹ مومن پہنچ جائیں۔ اس میں کوشش کریں دیر نہ ہو، اور ایک اور اس میں یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جو ساتھی کسی وجہ سے اسلام آباد نہیں جا سکتے، کوئی گھر میں ان کی مجبوری ہے یا کوئی کام کاج ہے، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ کوٹ مومن تک وہ کل ضرور تشریف لے آئیں۔ وہاں سے پھر جنہوں نے جانا ہے وہ آگے نکل جائیں گے، جو نہیں جا سکتے وہ گھروں کو چلے جائیں گے، یا جو بھی باقی پلان ہوا۔ تو یہ میری گزارش کوٹ مومن کے تمام ساتھیوں سے، پوری تحصیل کے لوگوں سے ہے کہ کل بہت اہم دن ہے، کل آپ نے پہنچنا ہے۔ اور جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سیاست نہیں ہے، یہ سیاست سے بہت آگے بات نکل چکی ہے کہ یہ اب ایک غلامی سے آزادی کی تحریک ہے، اور غلام قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی، اور یقین جانے اس میں اب کوئی شک و شبہ نہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر بہاول نگر فیصل گلزار نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ DPO آفس پہنچنے پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ DPO نے عبدالرزاق شہید پولیس لائن میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدائے پولیس کے بلند درجات کی دعا کی۔ DPO نے SP انویسٹیگیشن فاروق احمد انور کے ہمراہ ضلع بھر کے SDPOs اور SHO سے تعارفی میٹنگ کی اور ہدایات جاری کی کہ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ میاں والی میں دانش اسکول کے قریب ملتان روڈ پر وکیل کے ساتھ دن دہاڑے مبینہ ڈکیتی کی واردات۔ ملک ممتاز ایڈوکیٹ کی گاڑی کو 2 موٹر سائیکل سواروں نے روکا۔ رکنے پر موٹر سائیکل سوار گن پوائنٹ پر وکیل سے نقدی، موبائل اور ATM کارڈ چھین کر فرار۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی، واقعے کی تفتیش جاری۔ مظفر گڑھ میں ایک ایسا نبینہ شخص بھی موجود ہے جو صرف موجودہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کا فین ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے نور حسن ترک سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جھگی والا کے علاقے ٹھٹھا چنڈیر میں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی دیوانہ ہوتا ہے، ہر رہنما کا کوئی نہ کوئی چاہنے والا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ آج جس وقت موجود ہیں وہ نبینہ شخص جو صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا چاہنے والا ہے، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا دیوانہ ہے۔ اور اس وقت میرے ساتھ وہ شخص موجود ہے، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے تو اس کے کیا تاثرات ہیں، آئیے اس سے جانتے ہیں۔ جی سب تو پہلے یہ دس میرے کو کہ پاکستان مسلم لیگ نون جماعت کی ہے پارٹی ہے، اور اچھی پارٹی آ کیڑی وجہ تو چنگی پارٹی ہے؟ اور پارٹی اچھی آ جن کے غریب دا ترس کریں دی آ، سنی دا غریب واسطے اچھی آ،
اچھا غریب واسطے وزیر اعظم عمران خان بھی بہت کچھ کام کیتا ہے. کیا یہ وچ ساتھ کفالت راشن دے وچ پروگرام میں کوئی نہ وغیرہ آیا؟ اے ساکو 1 روپیہ نہیں ملیا. 12,000 حلال ہے وال ساکو 1 روپیہ نہیں دیتا. اچھا یہ 12,000 تو پہلے دفعہ لیتا گئے. ہاں. پاکستان مسلم لیگ نور بھی تو کچھ ہے نہیں دی کھڑی بلا تو کیوں کیوں دی بھی ہے؟ او ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ٹھیک ہے؟ او ڈیندی کشا کا نہیں کھڑی. ہاں ڈیندی جو کشا کا نہیں کھڑی اینو سودا جو سستا کرے دے ویلے. کیا سودا سستا ہے کہ 500 روپے گھوٹ پہنچ گئے ہوں کے علاوہ مہنگائی آپ کو زیادہ دیویں ڈالر بن گئے. او صحیح جناب میری گال سنو. ہن عوام اپنے آپ جو مہام کیتی ونے بادشاہ دے قصور ہے. اچھا یہ مطلب ہے بادشاہ کا کوئی قصور کیا نہیں؟ حکیم قصور ہے. عوام جو مہام کیتی کھڑی رہے پیچھے بادشاہ دا اعلان کر دیتا. او ہن جنی کہ پھرے دا نا کیویں پھرے ہن ہر جاتے کیویں پھرے بادشاہ. اچھا ووٹ جڑا ووٹ کے بڑے سے کیڑی جماعت میں سے؟ ووٹ شہباز شریف دی جماعت کو. اچھا شہباز شریف اگر الیکشن نہ لڑے بڑا کے ووٹ ہے وال ہی کو کیا ہے نا نام بول گئے لبیک علیکم. لبیک علیکم. جی بالکل ناظرین جیسا کہ یہ مزدور شخص ہے بالکل نبینا شخص ہے. اس کے جو تاثرات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو یہ دیوانہ ہے فین ہے آج اس نے جو اپنے تاثرات ہیں وہ بتا دیا کہ ہر چیز پہ مہنگائی پہ کنٹرول ہو گیا ہے. اس کے باقول جو یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی پہ آج جو ہے کنٹرول ہو گیا ہے اور ہر چیز جو ہے سستی ہو گئی ہے جو کہنا اس کے باقول کہنا ہے. لیکن ابھی تک جو مہنگائی ہے وہ اس وقت عروج پر پہنچی ہوئی ہے. ڈالر کی جو اڑان ہے وہ بھی عروج پر پہنچی ہے. لیکن ان کی جو کچھ فین ہے یہ نبینا شخص ہے لیکن اس کو نظر کچھ نہیں آتا. لیکن یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا فین ہے. تھانہ صدر یزمان پولیس کی منشیات کے خلاف کامیاب کارروائی. منشیات فروش اختر گرفتار. مقدمہ درج. ملزم سے 7 کلو 200 گرام چرس 4 کلو 800 گرام افیون اور 2200 روپے وٹک رقم برآمد ہوئی. سرگودا کوٹ مومن سے کارکنان کا قافلہ رکاوٹیں ہٹا کر موٹر وے پر روانہ ہو گیا. سیدان شرازی کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی لاٹھی چارج کے بعد کارکنان اور مقامی قیادت نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا. کارکنان کی بڑی تعداد کے باعث پولیس بے بس ہو گئی. کوٹ مومن سرگودا بلوال بیرا کے 2000 کے قریب کارکنان اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے. چشتیہ تھانہ ڈارا والا کی حدود میں 6 سالہ بچی کے ساتھ اوباش نوجوان نے اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. 6 سالہ فریحہ گھر سے پیسے لے کر کھانے کے لیے باہر گئی. طویل وقت گزرنے کے بعد فریحہ گھر واپس نہ آنے پر والدین پریشان ہو گئے. والدین بیٹی کو محلے میں ڈھونڈنے لگے. بند گھر سے بچی کے رونے کی آواز پر والدین گھر کے اندر چلے گئے. بچی کی آنکھوں پر پٹی بندھی. برانہ حالت میں پڑی تلاش کر لیا. گھر میں موجود افراد موقع سے فرار ہو گئے. علاقہ مکین نے متعلقہ تھانے میں کال کر دی. سیالکوٹ ضلع بھر میں جاری پولیو مہم میں ریسکیو 1122 کا عملہ اور ریسکیو محافظین بھی حصہ لے رہی ہیں. نمائندہ TNN نیوز ملک حسن رزاق کے مطابق ملک بھر میں جاری 5 روزہ پولیو مہم میں سیالکوٹ کے ریسکیور اور ریسکیو محافظین ضلع انتظامیہ کے ساتھ حصہ لے رہی ہیں. ریسکیو 1122 کے اہلکار اور 20 ریسکیو محافظ ڈسٹرکٹ وارڈن جمیل چنجوا کی زیر نگرانی لاری اڈا کے ساتھ مختلف جگہوں جن میں بلال ٹریولز، مسجد چوک، ویگن سٹینڈ، لاہور کوچ سٹینڈ کے علاوہ وزیر آباد روڈ، سب لائم چوک اور ڈسکا روڈ، دبرجی چوک پر آنے جانے والے مسافروں کے ساتھ موجود پاکستان 5 سال تک کے بچوں کو پولیو بچاؤ کے قطرے پلائیں گے. سیکرٹری پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں بڑھتی ہوئی آبادی کی روک تھام میں کالم نویس، جرنلسٹ اور میڈیا کا کردار کے حوالے سے اہم سیشن ہوا جس کی صدارت ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر خانیوال راؤ راشد حفیظ، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر بختاور محفوظ نے کی. جبکہ مہمان خصوصی صدر پریس کلب خانیوال ساجد پرویز، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ڈاکٹر عمارہ عزیز اور ڈسٹرکٹ ڈیموگرافک آفیسر عمران طارق تھے. خانیوال سیکٹری پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال میں بڑھتی ہوئی آبادی کی روک تھام میں کالم نویس، جرنلسٹ اور میڈیا کا کردار کے حوالے سے اہم سیشن ہوا جس کی صدارت ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر خانیوال راؤ راشد حفیظ، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر بختاور محفوظ نے کی. جبکہ مہمان خصوصی صدر پریس کلب خانیوال ساجد پرویز، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ڈاکٹر عمارہ عزیز اور ڈسٹرکٹ ڈیموگرافک آفیسر عمران طارق تھے.
سیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا، جس کی سعادت انجینئر عرفان جاوید نے حاصل کی۔ سیشن میں کثیر تعداد میں جرنلسٹ، کالم نویس اور اینکر پرسن نے شرکت کی۔ میزبانی کے فرائض نذیر احمد گوندل نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر راؤ راشد حفیظ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کا اثر ہمارے تمام وسائل ہڑپ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے بڑھتی ہوئی آبادی کی روک تھام میں میڈیا کا اہم کردار ہے، اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ کالم نویس، جرنلسٹ اور اینکر پرسن کا پیغام بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے قلم اور اپنی آواز کے ذریعے اپنا کردار ادا کریں۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر بختیار محفوظ اور ڈاکٹر امارہ عزیز نے کہا کہ کالم نویس، جرنلسٹ اور میڈیا کی وجہ سے عوام الناس پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ معروف صحافی اور کالم نویس امتیاز اسد نے کہا کہ وطن عزیز میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی قومی اور انفرادی وسائل برقراری سے ہڑپ کر رہی ہے اور ہمیں اس موضوع پر کھل کر اظہار کرنا چاہیے۔ کلب ساجد پرویز نے محکمہ بہبود آبادی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس قوم میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ڈیموگرافک آفیسر عمران طارق نے اس اہم موضوع پر خوب گفتگو بھی کی۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ عرفان جاوید، TNN نیوز، خانیوال۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7B میں عرصہ دراز سے پانی کی لیکیج کی وجہ سے گلی کا برا حال ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پینے کا صاف پانی کس قدر ضائع ہو رہا ہے۔ جہاں عوام پینے کے صاف پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے، وہاں ہزاروں لیٹر پانی ضائع ہو رہا ہے، لیکن واٹر بورڈ سرجانی اس سے لا علم ہے۔ اہل علاقہ سیکٹر 7B کی عوام کا کہنا ہے کہ واٹر بورڈ سرجانی کا عملہ اس پانی کی لیکیج کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرایا جائے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سیکریٹری جنرل سندھ مولانا راشد خالد محمود سوبنو نے لاڈ خانہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 4 ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن کا مارکہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ سندھ کی سیاسی جماعتیں بلدیاتی ایکٹ کو مسترد کر چکی ہیں، سپریم کورٹ نے بھی اسے آئین کے منافی قرار دیا۔ بلدیاتی الیکشن کے سیکشن کے اندر 73 اور 74 میں تبدیلی بدنیتی پر مشتمل ہے۔ ہائی کورٹ کے معزز بینچ نے پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں کی پٹیشن کو خارج کر دیا۔ کراچی میں متوقع دھرنا نمائش چرنگی کے بارے میں بتاتے چلیں۔ کیپری سگنل سے جانب نمائش روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ٹریفک حکام کے مطابق سوسائٹی سگنل کی جانب نمائش روڈ ٹریفک کے لیے بند، پی چرنگی سے کوریڈور 3 ٹریفک کے لیے بند۔ کیپری سے نمائش کی جانب جانے والی ٹریفک کو ناصرہ اسکول، سولجر بازار کی جانب، جبکہ سوسائٹی سگنل سے نمائشی جانے والی ٹریفک کو عائشہ عزیز کشمیری روڈ کی طرف، اسی طرح پی چرنگی سے تمام ٹریفک کا رخ عائشہ عزیز چرنگی اور سوسائٹی سگنل کی طرف کیا جا رہا ہے۔ قصور پتوں کی ہاتھ میں بندھا امام زامن شیروانی پہنے میک اپ کر کے دل میں شادی کے ارمان سجائے پتوں کی کا رہائشی دلہا روڈ بند ہونے کے باعث راستے میں پھنس گیا۔ دلہے کا کہنا ہے کہ پسند کی شادی ہے، بڑی مشکل سے گھر والوں کو منایا، اللہ اللہ کر کے یہ دن نصیب ہوا اور آج یہ راستے بند ہونے کی مصیبت میں پڑ گئے۔ قصور پتوں کی نیچی ہاؤسنگ اسکیم کے رہائشی محسن نامی نوجوان کی بارات پتوں کی بائی پاس پر پھنس گئی۔ جلال پور پیروالا میں بھی PTI کارکنوں کو حقیقی آزادی مارچ میں شرکت سے روکنے کے لیے انتظامیہ نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بیریئر کھڑے کر دیے، جبکہ موٹر وے M5 جلال پور انٹرچینج کو بھی کنٹینرز کی مدد سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ سیاسی کارکنوں اور مسافر گاڑیوں کو روکنے کے لیے ان راستوں پر پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔ PTI ملک میں خانہ جنگی کرانا چاہتی ہے، عمران خان پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں اور عوام کے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت اور عوام کی بات کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں معاشی بحران جلد ختم ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے جیل خانہ جات میر اعجاز جکرانی نے جیکب آباد کے جمز اسپتال میں دل کے وارڈ کی افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے جو گند کیا ہے اس کو صاف کرنے میں ٹائم لگے گا۔ شیخان قبیلے نے پولیو مہم کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ ضلع انتظامیہ اراضی تنازع حل کرانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ شیراکی قوم ہمیں اپنی زمینوں سے بے دخل کرنا چاہتی ہے۔ سابق کونسلر حامد نے ہنگامی پریس کانفرنس میں صحافیوں سے بات چیت کے دوران بتایا کہ ضلع انتظامیہ پر سابقہ کمشنر کمیٹی کے چیئرمین شہریار افریدی کا دباؤ ہے، جس کی وجہ سے قوم شیراکی آئے روز ہماری املاک اور گاڑیوں کو جلا رہی ہے۔